السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 171واں درس ہے. 171. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں. وہاں سے یہ بات چلی تھی کہ اللہ کے رسول نے دعوت کہاں سے شروع کی، پھر کس کو دعوت دی، پھر کس چیز کی دعوت دی. کس چیز کی دعوت میں ہم نے آپ کو ساری باتیں بتائی، توحید سے لے کر کے آخرت تک. آخرت کے ذکر میں جب بات آئی تو اس کے ضمن میں بات آئی کہ جنت اور جہنم. ہم نے مختصراً آپ کے سامنے جہنم کا ایک خاکہ کھینچا. پھر ہم نے پچھلے دن گفتگو آپ سے کی جنت کے بارے میں، اور جنت کے بارے میں دو باتیں میں نے آپ کو بتائی. ایک یہ کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے، اس پر ہم نے گفتگو کی، اور اس کے بعد جنت جو ہے اس کی جو بناوٹ ہے اس کس چیز سے ہے، یہ باتیں ہم نے کی آپ سے. آج انشاءاللہ ہم جنت کے اندر کی بات کریں گے. جنت میں جانے والوں کی جو لسٹ میں نے بتائی پچھلی گفتگو، اس میں ایک چیز چھوٹ گئی، وہ پہلے بتا کر پھر آگے بات کرتے ہیں. جنت میں جہاں سب لوگ سفارش کریں گے، وہ نبی کریں گے، علماء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، حفاظ کریں گے. وہاں پر جو آپ کے نیک اعمال ہیں، خاص کر دو کا ذکر حدیث میں ہے. ایک تو روزے کا ذکر ہے اور ایک قرآن کریم کا ذکر ہے. روزہ جو ہے وہ روزے دار کے بارے میں یہ سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے. یہ حدیث میں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے نکلنے کی سفارش کرے گا یا ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونے کی سفارش کرے گا. حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ روزے دار جہنم میں پہنچا نہیں ہے، لیکن جنت میں پرمیشن بھی نہیں ہو رہی ہے. ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو جنتی ہوگا لیکن جنت میں جانے کا پرمیشن نہیں ہوگا، وہ کسی سفارش کی بنیاد پر دروازہ کھلے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارشیں کریں گے، اس میں سے ایک سفارش جنت میں داخلے کی بھی ہے، ایک سفارش جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کی ہے، ایک سفارش کہ اللہ ان کا ججمنٹ شروع کر دے، اس کی سفارش ہے. تو الگ الگ سفارشیں ہیں. تو یہ قرآن کریم اور روزہ یہ بھی سفارش کرے گا، اور یہ قرآن کریم خاص کر قبر سے لے کر کے آخر تک سفارش کرتا رہے گا. قبر کے بارے میں بھی حدیث میں صحیح حدیث میں ہے کہ جو بندہ پابندی سے قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید پر عمل کرتا ہے تو قبر میں یہ اس کے لیے جو ہے وہ پروٹیکشن کریں گے. اگر فرشتے اس سے کچھ بات کریں گے تو ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس پر عمل کرتا رہا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو نہیں معلوم، ان کے گواہی دینے سے ان کو معلوم ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے. یہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، ورنہ فرشتوں کے پاس پورا ریکارڈ ہے. تو یہ جو میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک خاص امت سے معاملہ ہے. یہ ہماری ذلت بھی قرآن کریم سے جدا ہونے کی بنیاد پر ہے. ابھی ایک پروگرام ہوا تو میں نے گفتگو کی
موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم یہودی ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے جو ناراضگی بتائی، اس کی ناراضگی کی وجہ یہ بتائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کتاب والے لوگ کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو ہم نے جس طرح یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا وہ معاملہ ہم تمہارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں بندے اللہ کے ہیں، چاہے یہودی ہوں اور چاہے مسلمان ہوں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے نزدیک اس سلسلے میں ایک اصول ہوتا ہے، اللہ اس کو قرآن میں اپنی زبان میں کہتا ہے کہ میری سنت ہے، میرا ایک طریقہ ہے، میں اس طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بہیو کرتا رہتا ہوں۔ اگر کتاب والے لوگ کتاب چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ہم دلیل کریں گے اور آخرت میں بھی دلیل کریں گے۔ یہ جو آپ کی جو ذلت آپ دیکھ رہے دنیا میں، دیکھیں انفرادی طور پر انڈیویجول کوئی انجوائمنٹ کر رہا ہو، بیٹھ کر ڈائننگ ہال میں باتیں کر لے، جو ہے وہ خوب پیسے کما لے، پلاٹ بنا لے، ہم من حیث القوم کی بات کر رہے ہیں، بحیثیت کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کی حیثیت دنیا میں کیا ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ بھلے ہی اس میں بعض لوگ بہت پریشان ہوں، غریب ہوں، لیکن مسلمان قوم کی ایک حیثیت، وہ حیثیت اس وقت دنیا سے کھو چکے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ صحیح بات بھی اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں دنیا میں تو آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ آپ کو مثال دیا ہوں کہ عراق پر 2 مرتبہ حملہ ہوا، ایک ابھی ہوا اور ایک اس کے پہلے ہوا۔ دونوں مرتبہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ عراق پر حملہ نہیں ہو، خاص کر دوسرا والا جو حملہ ہوا ہے، آپ 1 ارب ہوتے ہوئے چاہا کریے، ہم نے جو چاہا وہ ہم نے کیا، تمہارے 1 ارب چاہت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عزت اور اس کو کہتے ہیں بے عزتی۔ آپ اپنے طور پر اپنا بینک بیلنس دیکھ کر کے، اپنا گھر دیکھ کر کے، اپنی گاڑی دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہو، یہ غلط فہمی ہے۔ من حیث القوم ہماری حیثیت کیا ہے اس کا اصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سپر پاور کو چیلنج کیا، سپر پاور ہلا، حالانکہ ذاتی طور پر کیا تھے، ذاتی طور پر چٹائی پر لیٹے رہتے تھے۔ اگر گرمی میں لیٹ جاتے تھے تو چٹائی کے نشان بن جاتے تھے۔ بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا الگ سے آپ کے ساتھ قبر میں بھی معاملہ ہے اور جنت میں بھی معاملہ ہے کہ اللہ اس کتاب پر اس نے عمل کیا ہے، لہذا اس کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ اور اگر جتنا ہم اس کتاب، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا لہذا اس کے ساتھ ویسا ٹریٹمنٹ کیا جائے، یہ بھی ہے کہ ہم کو اس نے چھوڑا لہذا آپ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسے اس نے میرے ساتھ معاملہ فرمایا ہے۔ اور اس کی بنیادی بڑی لاجیکل وجہ ہے، قرآن کریم کا جو اصل لفظ ہے وہ کلام اللہ ہے۔ یہ تو ہم اپنی سہولت کی بنیاد پر اس کو کتاب اللہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں کیا ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی بات، اللہ کا کلام۔ یقینی بات ہے کہ آپ اپنے آفیسر کی بات کو نہیں سنیں گے تو آفیسر 1-2 مرتبہ اگنور کرتا ہے، اس کے بعد وہ کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی بات ہے اس کتاب میں، لہذا جب بندہ اس کتاب سے دور ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر کارروائی کرتا ہے۔ کارروائی میں سب سے بڑی کارروائی کیا ہوتی ہے، ذلت ملتی ہے، ذلت ملتی ہے۔ لہذا قرآن کریم سے جو ہے وہ جڑنے کی فکر کریں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے، بات جو آج شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ جنت کے اندر کی بات ہے۔ حقیقت میں ایک جملے میں اگر بات کہی جائے تو غور سے سنیے گا اس بات کو، جنت بدلہ ہے، جنت بدلہ ہے اس چیز کا کہ تم نے اس دنیا میں اپنی مرضی کو سیکریفائس کیا، اپنی مرضی کو قربان کیا۔ لہذا اللہ کیا بولتا کہ جب میری وجہ سے تم نے اپنی ساری خواہشات کو سیکریفائس کیا ہے، لہذا اب جنت میں تم کو ساری خواہشات کو پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ ہماری مرضی کو تم نے یہاں چلایا، اب تمہاری مرضی ہم وہاں چلائیں گے۔ تو یہ
انگلش میں کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے. یہ ایک دم بے ہی وہی معاملہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اپنی مرضی کو نہیں چلایا، لہذا رب کہتا ہے کہ جنت میں اب ہم تمہاری مرضی چلائیں گے. اس کو انہوں نے ایک جملہ میں کہہ دیا اللہ نے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں تم کو وہ ملے گا جو تمہاری خواہش ہوگی. تو جتنی چیزیں ہم کبھی تصور کرتے ہیں یا تصور نہیں بھی کر پاتے ہیں، وہ ساری چیزیں جنت میں مہیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے جو درخت ہیں اس میں ایک اسپیشل درخت تو بہت سے ہوں گے، اس میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، شجر ہے طوبہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی گھوڑ سوار 100 سال تک لگاتار چلتا رہے تو اس کا سایہ اتنی دور تک ہے کہ 100 سال تک سوار بھی اپنی سواری کو ختم نہیں کر پائے گا، اور یہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت میں پھل ہوں گے تو ایک بہت بڑا طبقہ جنت میں جو رہے گا، جنت میں بہت سے گریڈس، الگ الگ گریڈس ہوں گے، تو وہ جو پھل ہیں جنت کے وہ انسانوں کی مرضی کے تحت، مطلب مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ فلاں پھل میں کھاؤں، وہ جیسے ہی خواہش ہوگی وہ پھل اس کے سامنے آئے گا اور وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کے کھائے گا. اور ایک بعض درختوں کے بارے میں ہے کہ درخت ایک ہوگا اور ڈفرینٹ ٹائپس کے اس کے اندر فروٹس ہوں گے. درخت ایک ہوگا، الگ الگ فروٹس ہوں گے. یہ تجربہ یو پی میں ایک جگہ ملیح آباد، بعض آم کے درخت ایسے ہیں جس میں ایک درخت سے 18-19 قسم کے آم پیدا ہوتے ہیں. ہر شاخ کا آم الگ ہوتا ہے، ذائقے میں ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے، کلر بھی الگ ہوتا ہے، اس کا سائز بھی الگ ہوتا ہے. اور درخت کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. اس کو اتنی قلمیں لگا کر کے 17-18 قسم کے اس میں سے پھل جو ہے وہ، یہ میں نے خود دیکھا ہے، 17-18 قسم کے پھل نکلتے ہیں اور ہر شاخ کا پھل اپنا الگ ذائقہ رکھتا ہے. یہ ذکر قرآن حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کے بہت سے درخت ایسے ہوں گے جس کے فروٹس الگ الگ ہوں گے. وہاں پر تو بیسیکلی آم ہوگا، ذائقہ الگ الگ ہوگا. اس کی بات یہ ہے کہ بیسیکلی پھل ہی الگ ہوگا، مطلب ایک ہی درخت میں الگ الگ پھل ہوں گے. یہ سب آپ کے اور ہمارے اس عمل کے بدلے میں ہے جو ہم نے اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو سیکریفائز کیا ہے. تو پھلوں کے انگور کے بارے میں خاص کر ذکر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک انگور نچوڑ دیا جائے جنت کا تو ایک گھڑے کے برابر اس کے اندر رس ہے. عربوں میں جو گھڑا استعمال ہوتا تھا وہ اس میں جو منیمم چھوٹا سائز کا بھی رہتا تھا اس میں 10 لیٹر پانی آتا تھا. یعنی ایک انگور کو اگر نچوڑ دیا جائے تو اس کے اندر 10 لیٹر جو ہے وہ رس آتا ہے. اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے تم کو کمپیئر کیا ہے انگور، سیب، انار وغیرہ سے، یہ محض تم کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ دیکھنے میں انگور ہے، اس کا اور اس کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اسی دنیا میں دیکھیں انگور کی ڈفرینٹ ورائٹیز میں ذائقے میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو یہ سمجھانے کے لیے بات کہی، ورنہ ذائقے کے لحاظ سے اس کا کوئی جو ہے وہ موازنہ نہیں ہے. آپ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے انار ہے، انار وہ دیکھنے کا انار ہے، لیکن اس کے دانے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ذائقہ اس دنیا کے ذائقے سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ تر فروٹس وہ جس میں سیڈ لیس ہیں، جو آدمی کو کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ تقریباً سیڈ لیس ہیں. سارے کے سارے پھل جتنے ہیں فروٹس ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے کنز العمال کی حدیث ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بیج نہیں ہوگا. تو انگور کا ذکر خاص کر ہے، انار کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اور بیر کا ذکر ہے. بیر سمجھتے ہیں؟ بیری. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول بیری میں تو بڑے کانٹے ہوتے ہیں، تو یہ بیری کا درخت تو اگر توڑیں گے تو اس میں وہ کانٹے چبھتے ہیں، یہاں بھی چبھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی جس میں لکھا ہے کہ فی صدر مخضود، کہ یہ بیری ایسی ہوگی جس میں کانٹے نہیں ہوں گے.
قرآن نے اس کو اسپیشل ذکر کیا. جو صحابی نے سوال کیا کہ اللہ رسول بیری تو ہے ٹھیک ہے, آپ نے بتایا ذائقہ بھی الگ ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں تو توڑنے میں کانٹے لگتے ہیں, ہاتھوں میں تکلیف ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, یہ بے خار ہوں گی, اس میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا. تو یہ جو جن پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے, یہ خاص کر ان پھلوں کا ذکر کرنا جن سے عرب زیادہ کیا تھے, مانوس تھے, جن کو وہ دیکھتے تھے. ورنہ ہر پھل پروردگار عالم نے جنت میں مہیا کر رکھا ہے. زیادہ تر لوگوں کی غذا جو ہے وہ 2 چیزیں ہوں گی جنت میں. ایک یہودی نے آ کر کے پوچھا, کیونکہ توریت میں بھی اس کا ذکر تھا. اس نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ جنتی کو سب سے پہلی فیڈنگ کیا کرائی جائے گی, جب تک داخل ہوں گے سب سے پہلا کھانا کیا دیا جائے گا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری جو کتاب میں لکھا ہے وہ اور یہ نبی دونوں سیم بات بتاتے ہیں یا الگ الگ بتاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلی غذا جنتیوں کو فراہم کی جائے گی وہ مچھلی ہوگی. تو اس نے کہا ہاں, اپنے دل میں اس نے کہا کہ ہاں. بعد میں اس نے اس بات کو کہا ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہ سب ہونے کے باوجود ایمان نہیں لانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی اور جہنم کی باتیں خاص کر وہ جب تک پروردگار عالم نہیں بتائے گا اللہ کے رسول ڈائریکٹ اپنے طور پر جان نہیں سکتے. اور یہ ٹپیکل سوال تھا کہ جنت میں پہلی غذا کیا ملے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو جنت میں مچھلی کا خاص ذکر ہے اور بھنے ہوئے پرندوں کا ذکر ہے. کھانے میں جو کھانے ہوں گے وہ بھنے ہوئے پرندے ہوں گے, اور میوے کا الگ سے ذکر ہے. تو یہ جنت کے پھلوں کا اور جنت کے درختوں کا ذکر ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر ان کے درختوں کے پاس بعض درختوں کے پتے اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ ہر پتا اپنی ایک الگ خوبی اور حسن اور جمال رکھتا ہوگا جو دیکھنے میں نہایت ہی کیا ہے انسان کو اچھا لگے. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنت کا بڑا عجیب بڑا غریب, ہمارے پاس مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی مجموعہ ہے, اور ترمذی, یہ دونوں علماء نے بڑی کافی حدیثیں جو ہے وہ جنت اور جہنم کے بارے میں اکٹھا کی ہیں. خاص کر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بہت کچھ ذکر کیا ہے, اور تقریباً ان کی روایتیں 90% جو ہے وہ صحیح ہیں. تو اس طریقے سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کا اور جنت کے میووں کا ذکر کیا ہے. اور یہ بھی کیا ہے وہ ذلت قطوفھا تذلیلا, جب لوگ بیٹھے ہوں گے نا, جو باغ کلمی ہوتے ہیں دسہری آم کے, تو باغ درخت سے 1-1 فٹ بھی لگے رہتے ہیں. اگر آدمی کوئی لیٹا رہے گا تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ ہی کے پاس آم لٹکا ہوا ہے. کم ہوتے ہیں لیکن بعض درخت ایسے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جہاں لوگ بیٹھے ہوں گے لیٹے ہوں گے تو پھل جو ہے وہ ان سے اتنا قریب ہوں گے. اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی آیت میں وذللت قطوفھا تذلیلا, کہ وہ ایک دم ان سے قریب ہو رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ آدمی کی خواہش ہو, ایک تو کیا ہے حسین منظر پیش کرنا, اور دوسرا کیا ہے کہ آدمی کی جب خواہش ہو تو اس کو فوراً کیا ہے وہ چیز سامنے آ جانا. جنت کے میں لوگوں کی زیادہ تر خواہشیں کیا ہوں گی, یہ ہم دوسری بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب بیٹھیں گے آپس میں تو عجیب الگ الگ قسم کی باتیں کریں گے. تو ایک بدو آئے گا کھیتی کرنے والا, وہ کہے گا اللہ کے رسول جنت کا ذکر آپ بہت کرتے رہتے ہیں, وہاں کھیتی ویتی کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو ایک دوسرے صحابی تھے وہ ہنسنے لگے, انہوں نے کہا نہیں اس کو پوچھنے دو کیا پوچھنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ جنت میں اگر ہم کھیتی کرنا چاہیں تو کھیتی ملے گی. حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جو تمہارا دل چاہے گا وہ اس میں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ کھیتیاں ہوں گی اور انسانوں وہ کسان کے سامنے کھیتیاں وہ بیج ڈالے گا, وہ سامنے بڑی ہوں گی وہ کاٹے گا. ایک کسان کو اسی سے دلچسپی ہوتی ہے. ابھی وہ سفر کرتا جو کسان, تو ایک ہر آدمی الگ الگ لحاظ سے سفر کرتا رہتا ٹرین میں. وہ جو کسان سفر کرتا رہتا
तो वो देखता है इस इलाके में क्या खेती हो रही है, फिर वो अगले इलाके को तक आए, अच्छा यहाँ कपास की, उसको क्या किसी चीज से दिलचस्पी नहीं होती है। वो पूरे सफर में देखता रहता है कि इस इलाके में क्या है, इस इलाके में क्या है, क्योंकि उसका ताल्लुक उसी से है। तो वो किसान को उसी किस्म की दिलचस्पी जन्नत में भी होगी। तो एक तो ये सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया गया। एक साहिबा ने मुझे, अल्लाह के रसूल जन्नत में बच्चे भी होंगे अगर कोई चाहे। इस पर हमारे पास 2 हदीसें हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर कभी ये दोनों हदीसें आपको इख्तलाफ कर जाएं तो आपको जवाब मालूम रहना चाहिए। एक रवायत में आता है कि जन्नत में बच्चे नहीं होंगे, जन्नत में बच्चे नहीं होंगे। दूसरी रवायत में यह आता है तिरमिज़ी की कि जब वो पूछा गया कि अल्लाह के रसूल अगर कोई औरत चाहेगी, बल्कि औरत ने ही सवाल किया कि अगर हम चाहें हमको बच्चे हों, तो उन्होंने फरमाया बच्चे भी होंगे, लेकिन वो तकलीफ जो है वो तकलीफ नहीं होगी, बल्कि बच्चा होगा और तुम्हारे सामने बड़ा होगा और जवान होगा। तो ये दोनों बातें आपस में क्या है, एक हदीस में क्या है, बच्चे होंगे नहीं। तो जनरली जो बच्चे होने का जो सिस्टम है वो सिस्टम जन्नत में नहीं है। जिन मादे से बच्चे पैदा होते हैं वो मादा जन्नत में नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इस दुनिया में नस्ल को, जनरेशन को अल्लाह को बरकरार रखना है, लिहाजा उसने मादे मनविया रख रखा है जिसकी बुनियाद पर बच्चे होते रहते हैं। वहां पे पॉपुलेशन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ी हुई पहुंचेगी पूरी, लिहाजा वहां पर जो है वो इस किस्म की बात नहीं होगी कि बच्चा। अब रही ये बात किसी को ख्वाहिश हो ना, वो एक अलग मसला है, चंद रियर केस हैं कि उनकी ख्वाहिश होगी तो बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वो बच्चे की पैदाइश की वजह भी मादे मनविया नहीं होगा, बच्चे पैदा होंगे। अच्छा, मादे मनविया में एक चीज और भी है, हदीस में एक सवाल ये भी किया गया, अल्लाह के रसूल लोग जन्नत में अपनी बीवियों के साथ सोबत करेंगे, उन्होंने फरमाया सोबत करेंगे। तिरमिज़ी की रवायत तो फरमाया एक एक आदमी को 100 आदमी की कुव्वत होगी, और आपने फरमाया जो कि आदमी के अंदर सोहबत में मादे मनविया के खारिज होने के बाद उसकी ख्वाहिश खत्म हो जाती है, आपने फरमाया कि मादे मनविया होगा ही नहीं, लिहाजा ख्वाहिश खत्म होने का कोई सवाल नहीं है। तो दूसरी 3 तकरीबन 4 या 5 हदीसें इस किस्म की हैं, साहबी ने इसके बारे में बड़ी तफसील से बात की। तो आपने फरमाया कि उसको बड़ी ताकत होगी और जो उनके साथ औरतें होंगी, हूरें होंगी और बीवियां होंगी। मजे की बात यह है कि बीवियां हूर से ज्यादा खूबसूरत होंगी। हूर अपने आप को जो बड़ी हसीन जमील समझती हैं, बीवियों के हुस्न के आगे उनका हुस्न फेल हो जाएगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट एक मखलूक है, इसने अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत हासिल की है, लिहाजा इसका जो अमल है वो इसको बड़ा हसीन और जमील बना देगा। लिहाजा हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाया, पूछा गया औरतों ने कि वहां पे जब हूरें होंगी तो हमको कौन लिफ्ट देने वाला है। भाई जब यकीनी बात है कि 70 हूरों का मिनिमम जिक्र है, और आपको पहले बताया 70 से मुराद 70 अरबी में नहीं होता है, 70 तो एक मुहावरा है अरबी का। तो वहां ये बेचारी औरतों को कौन लिफ्ट देने वाला है, तो उन्होंने सवाल किया रसूल वहां हमको तो कोई लिफ्ट ही नहीं देगा अगर इससे मामला होगा। तब अल्लाह के रसूल फरमाया कि यहाँ की जो औरतें होंगी वो हूरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होंगी, हूरें रश्क करेंगी उनके हुस्न पर, हूरें जो हैं उनके हुस्न पर रश्क करेंगी कि ये कितनी खूबसूरत हो, क्योंकि उनको मालूम था कि हम ही लोग बड़े ग्रेट हैं। वह जब वहां उनको देखेंगे तब उनको मालूम होगा नहीं था हमसे ग्रेटर भी लोग मौजूद हैं। तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे नक्शे को खींचा कि वहां पर लोग इस किस्म की बातें करेंगे, ख्वाहिशात करेंगे, और ख्वाहिशात करने के बाद जो है उनके बारे में एक एक के बारे में फिर आपने फरमाया कि एक बड़ी सुपर मार्केट होगी। सुपर मार्केट का तस्वीर होता है कि आप कुछ देंगे पैसा तो सामान लेंगे। सुपर मार्केट होगी मुख्तलिफ किस्म की, तो सब्जी दाल चावल तो खरीदना नहीं है। ज्यादातर जो मार्केट होंगी उसमें एक होता है ना, आप बिग बाजार चले जाइए, अभी मतलब हिंदुस्तान में अभी 60% लोग खरीदना नहीं है, वो टहल रहे हैं। आप देखें वो टहल रहे हैं, वो उनको उसके देखने का एक मंजर है। वो ये अलग बात है कि कुछ दिन के बाद वो दिल भर जाता है। तो जन्नत में जो चीजें होंगी जो रखी हुई होंगी, ना तो उसमें पाबंदी होगी
اور وہ حقیقت میں انسان کی ضرورت کے لیے ایسا نہیں دال چاول کی طرح ہوں گی، زیادہ تر ڈیکور پیس ہوں گے، اچھے قسم کی چیزیں ہوں گی، انسان کی خواہشوں کے اٹھائے گا، پھر رکھے گا، دوسرا اٹھائے گا. تو جنت میں زبردست قسم کی جو ہے اس قسم کی سپر مارکیٹ ہوگی. اور اس کا دن جو ہے جمعہ کا ہوگا. جمعہ کے دن جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہے وہ مارکیٹنگ کے لیے نکلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ گھوڑے سے جائیں گے. تو بلکہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم کو گھوڑا بہت پسند ہے، جنت میں گھوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا گھوڑا ہوگا اور گھوڑے کے پر ہوں گے، یہ فلائنگ ہارس ہوں گے، اڑنے والے گھوڑے ہوں گے اور بڑی تیز رفتاری سے یہ سفر کریں گے. تو یہ جو مارکیٹنگ والا چکر ہے، یہ مارکیٹنگ والے چکر میں گھوڑے استعمال کیے جائیں گے تو دور دور تک جانا ہوگا. اب یقینی بات ہے جب ڈفرینٹ ٹائپس کی جنت ہے تو ایک ہی سپر مارکیٹ تو ہوگی نہیں، الگ الگ قسم کی سپر مارکیٹ ہوگی. اور آدمی کا نیچر کیا ہوتا، ابھی بگ بازار کے جو قریب والا ہے نا اس کو دوسری جگہ کی مارکیٹ اچھی لگتی ہے، جو دوسری والا ہے اس کو بگ بازار جانے کا شوق ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اس کا نیچر ہے مارکیٹ کا وہ یہ ہے کہ شہر کے باہر بنائی جائیں، باہر 2, 4, 5 کلومیٹر. یہاں پہ تو کم ہے، بقیہ اور عرب دنیا میں، یورپ وغیرہ میں بہت دور دور پر بڑی بڑی سپر مارکیٹیں ہوتی ہیں. کیونکہ آؤٹنگ کا ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ آؤٹنگ کریں گے، جائیں گے، گھومیں گے. تو اس لیے وہاں والا جو قریب والا وہ بیچارہ آؤٹنگ کیا کرے گا، وہ تو فوراً، تو اس لیے اس کے لیے دوسری جگہ آؤٹنگ ہوگی، اس کے لیے دوسری جگہ آؤٹنگ ہوگی. تو اس طریقے سے مختلف قسم کی سپر مارکیٹیں ہوں گی جہاں پر لوگ اپنے گھوڑوں سے جائیں گے. کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ اکیلے جائیں گے. ایسا لگتا ہے، واللہ عالم، میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس دلیل نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ لیڈیز کا اور جینٹس کا الگ الگ دن ہوگا. مطلب لیڈیز کی مارکیٹنگ کا دن الگ ہوگا اور جینٹس کی مارکیٹنگ کا دن الگ ہوگا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جمعہ کا دن ہوگا اور یہیں پر پروردگار عالم کا دیدار بھی ہوگا اسی دن، تو جب یہ وہاں سے لوگ لوٹیں گے نا تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ جس چہرے کو لے کر کے گئے تھے نا اس چہرے سے نہیں لوٹے، عجیب قسم کی آپ کے اندر تبدیلی ہے اور بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، عجیب خوشبو آ رہی ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ بیویاں یہاں پر تھیں، یہ گئے تھے مارکیٹ کرنے. اس سے میں نے یہ آئیڈیا لگایا کہ شاید دونوں کا الگ الگ دن ہے، تو عورتیں الگ دن مارکیٹنگ کریں گی، مرد الگ دن مارکیٹنگ کریں گے، واللہ عالم. تو وہ کہے گا بندہ کہ آج میں گیا تھا نا تو وہاں پر یہ آج جمعہ کا دن تھا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، اس کی یہ برکت ہے جو ہمارے اندر آپ چینجنگ دیکھ رہی ہیں. تو اس طریقے سے جنت میں اللہ کا دیدار بھی جمعہ جمعہ کو ہوتا رہے گا اور جمعہ جمعہ کو مارکیٹنگ بھی ہوتی رہے گی. اچھا، پھر ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جمعہ کا دن بازار کا بھی ہوگا اور اس دن آدمی ایک دوسرے سے وزٹ کرے گا رشتے داروں کو. تو جب وزٹ کریں گے تو باتیں کیا کریں گے؟ اب یہاں پہ تو غیبت مین ٹاپک ہوتا ہے ہمارا، اب وہاں پہ کیا ٹاپک ہوگا، کس پر باتیں کی جائیں گی؟ تو زیادہ تر باتیں جو ہوں گی وہ اس بات پر حدیث سے میں آتا ہے کہ آدمی جب بیٹھے گا تو وہ پوچھے گا کہ اب جیسے کوئی آدمی انٹرویو دیتا ہے نا، پاس ہو جاتا ہے، جاب لگ جاتی، تو وہ بیٹھ کر غیبت نہیں کرتا، پوچھا شاید تم سے اس نے کیا سوال کیا تھا. جب بات ملتا ہے وہ دوست آپس میں کہ تم یہ جاب پہ پہنچے، یہ پوسٹ پر پہنچے، تم سے کیا سوال ہوا تھا، تم نے کیا ڈگری پڑھی، اس قسم کی بات کرتا وہ. تو جنت میں جو لوگ ملیں گے آپس میں تو اس قسم کی باتیں کریں گے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کون سی بات پر آپ کو مغفرت کر دیا اور یا کون سی بات ایسی تھی جو کلک کر گئی اللہ تعالیٰ کو. تو الگ الگ جواب دیتے رہیں گے. پھر وہ کہیں گے کہ یار وہ فلاں آدمی جس کے بارے میں جو ہم لوگوں کو بہت غلط گائیڈ کرتا تھا اس کا معلوم نہیں معاملہ کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہا ادھر، اس کو دیکھنا چاہیے. تو وہ دوسرا آدمی کہے گا، وہ اس کو جانتا رہے گا غالباً، وہ کہے گا اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو چلو دکھاتے تم کو. تو کیونکہ جہنم بھی ٹرانسپیرنٹ ہے اور جنت بھی ٹرانسپیرنٹ ہے، تو ادھر سے ان کو دکھلایا جائے گا کہ وہ دیکھو وہ جو صاحب جو تم کو گمراہ کر رہے تھے، غلط گائیڈ کر رہے تھے، ان کا حشر یہاں پر ہے. پھر اس وقت ان کی دونوں کی آپس میں باتیں بھی ہوں گی، جنتیوں کی جہنم سے باتیں بھی ہوں گی، پوچھیں گے بھی
پھر اس کا ذکر میں نے پہلے دن کیا تھا نا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کون سی چیز لے گئی. تو سوال یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ جنتی ہے. کر کس سے رہا ہے؟ جہنمی سے. تو جنت تو جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. یہ آپس میں کیا ہوگا؟ کوڈلیس سسٹم ہوگا کہ جس سے یہ اس سے باتیں کریں گے اور وہ پھر بتائے گا کہ مین ہمارے آنے کی یہاں وجہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا اور بڑا فضل کیا. تو اس طریقے سے جنت میں بیٹھ کر کے لوگ زیارت بھی مطلب ایک دوسرے کو خاص کر رشتہ داروں کی زیارت کریں گے. بعض باپ لوگ سے پوچھے گا کہ آپس میں کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ کو تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو کہے گا کہ جب ہمارا انتقال ہوا نا تو ہم نیک اولاد چھوڑ کر آئے تھے، وہ ہمارے لیے مستقل کنٹینیو دعا کرتے رہے، ان کی دعا سے ہم کو ہمارا معاملہ بن گیا. اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بچوں کی دعائیں والدین کے لیے جو ہے نا اللہ بہت قبول کرتا ہے. والدین کی دعا بچے کے لیے قبول ہونا کہیں نہیں لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت ان کے لیے اچھی دعائیں کرتے رہیں گے. والدین جو ہے نا وہ بچے کے لیے ہر وقت، بچہ خراب بھی رہے گا تو اس کو ملینئر ہی بنانا ہے، ان کو سب بچے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، سب بچے کو انجینئر ہی بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر سب کی دعا قبول کر لے گا تو وہ انجینئر صاحب کے ساتھ جو کوآرڈینیٹ کرے گا وہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. لیکن بچہ جو ہے وہ والدین کے لیے جو دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. تو یہ جب بیٹھ کر کے آپس میں جنت میں باتیں کریں گے تو یہ ٹاپک بھی ڈسکشن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بھیجا. تو بولے گا کہ ہم نے اولاد جو چھوڑی تھی وہ بڑی نیک تھی اور ان لوگوں نے ہمارے لیے مستقل دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کیا کر دیا؟ درجہ عطا فرما دیا. تو اس سے میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں اور خود سے بھی کہ ہم کو اپنے والدین کے لیے چاہے حیات ہو یا انتقال کر گیا ہو، دونوں کے لیے ہمیشہ، کیونکہ ہم کو دعا کرنے میں کوئی پیسہ نہیں دینا ہے. اور جو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے رسول سے کہ میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ہم کو دعا کرنے میں بخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو برابر ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دے، سمجھے نہیں، اور جنت میں اچھا مقام عطا فرمائے، کیونکہ ہماری دعا کے قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس طریقے سے یہ بیٹھ کر کے الگ الگ ٹاپک پر، لیکن زیادہ تر ٹاپک مغفرت کا اور جنت میں آنے کا، جہنم سے بچنے کا، اسی ٹاپک پر باتیں ہوں گی. یہ جو بازار میں جائیں گے اس میں الگ ٹاپک پر باتیں ہوں گی. یہ جو زیارت ہوگی یہ جنت کی زیارت ہوگی، اور جو بازار میں جائیں گے تو بازار پہ الگ قسم کی، یار تمہارا کپڑا بہت اچھا ہے، کہاں بنوایا ہے؟ تو وہ حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرمایا کہ جب وہ خواہش کرے گا کہ یار اس کا کپڑا بہت اچھا ہے تو اسی لمحے میں اس کا کپڑا ویسے ہی ہو جائے گا. اچھا، یہ پورا ایک سرکل ہوگا، کیونکہ اگر سب برابر ہو جائیں تو پھر مزہ ہی نہیں نا. بھائی سارے لوگ بریانی کھا رہے ہوں تو پھر آپ اس سے بولیں بریانی 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 کیا چیز ہے؟ ایک آدمی روکھی روٹی کھا رہا ہو، ایک آدمی نمک سے کھا رہا ہو، تب معلوم ہوگا بریانی ایک الگ چیز ہے، روکھی روٹی الگ چیز ہے. تب اس کو ہی معلوم ہوگا یار ہم بریانی کھا رہے ہیں، یہ روٹی کھا رہا ہے. تو بریانی والے کو کھانے کو ایک الگ مزہ ملے گا، اسے جو معلوم ہوگا کچھ لوگ روٹی کھا رہے ہیں. ایسے جنت میں الگ الگ نعمتیں ہوں گی، لیکن جیسے ہی بندہ خواہش کرے گا وہ اس کو ہو جائے گا، اور یہی سرکل مستقل چلتا رہے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لوگوں کے زیورات کا، جنت میں لوگوں کے بستروں کا، سب کا الگ الگ ذکر فرمایا. سونے کے کنگن کا خاص ذکر ہے کہ سونے کے لوگ کنگن پہنے ہوں گے، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں لوگ تاج لگائے ہوں گے. یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو الگ الگ طریقے ڈریس ہوتے ہیں. ایک ڈریس کام کرنے کا ہوتا ہے، ایک آفس جانے کا ہوتا ہے، ایک گھر میں جانے کا ہوتا ہے. اب ایک آدمی گیرج میں کام کرتا ہے، وہ اگر شادی والا ڈریس پہن کر گیرج چلا جائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ہے نہیں؟ اس کا گیرج کا الگ ڈریس ہے، کام کرنے کا الگ ڈریس ہے. اچھا، یہاں پہ کوئی کام تو ہے نہیں، تو سب ہر وقت ٹیپ ٹاپ رہیں گے، ایک دم اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے. ہر وقت ایسا لگے گا کہ ابھی یہ دولہا بن کے نکلے ہیں. اچھا، عمریں بھی کم ہوں گی. اچھا، عمر جب کم ہوتی ہے تو شوق بہت ہوتے ہیں. اب مجھ سے کوئی آپ کہے ایک الگ شوق ہے، اب ایک 25 سال کا لڑکا کا الگ الگ شوق ہوگا. آپ دیکھیں وہ ہر 20 منٹ کے بعد بال جھاڑتا رہتا ہے، دیکھا آپ نے؟ وہ 5 منٹ کے بعد کالج میں شیشہ کہیں لگا ہے، بال جھاڑتا ہے. ہم جہاں پڑھاتے تھے وہ پرنسپل بہت پریشان ہو گئی
ہم نے کہا ایسا کرو پہلی فرصت میں سارے ٹوائلٹ سے شیشے نکلوا دو، آدھی پرابلم حل ہو جائے گی. اچھا وہ ہائی فائی قسم کے ٹوائلٹ سارے شیشے نکلوا دیے. اب بچے یہ بولیں کہ یہ آئیڈیا کس نے دیا پرنسپل کو؟ وہ شکایت کلاس ٹیچر یہ کرتا ہے کہ بچے بار بار ٹوائلٹ جاتے ہیں. ہم نے کہا اتنا ٹوائلٹ نہیں ہوتا ہے جتنا ٹوائلٹ جا رہے ہیں یہ. ہم نے کہا یہ تو ایک بیماری ہوتی ہے قطرہ آنے کی. یہ قطرہ والی بات نہیں ہے، بال جھڑنے جاتے ہیں بار بار. تو پرنسپل نے کہا آپ کو کیسے؟ ہم نے کہا میں جو بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے شیشہ نکلوا دیا، ٹوائلٹ جانے کے پرسنٹیج کم ہو گئے. تو وہ ایک شوق ہوتا ہے الگ قسم کا. تو جنت میں جو ہے نا وہ شوق اللہ کیونکہ جوان رکھے گا تبھی شوق ہوگا. 70 سال 75 سال 50 سال ہر ایک کا الگ الگ میچورنس آتے آتے شوق بھی کیا ہوتا رہتا ہے، ڈھیلا ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے جنت میں کیا بولتا ہے کہ کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے. کیونکہ بوڑھا جا کر شوق ہی نہیں پاتا کہ جنت اتنی اچھی ہم نے بنائی، بغیر شوق کا بندہ آ گیا ہے. جیسے بعض لوگوں کو اللہ پیسہ دیا ہے کھا نہیں رہے. بالکل پیسہ دیا کھاؤ یار. پیسہ بھی اسی لیے دیا ہے کہ کھانے کے لیے دیا، آپ کھا تم نہیں رہے ہو. اسی لیے اللہ لے لیتا کبھی کبھی جب تم نہیں استعمال کر رہے ہو تو ہم لے لیتے ہیں. تم کو ضرورت ہی نہیں ہے پیسے کی. تو جنت میں پروردگار عالم جو ہے وہ شوق دے گا. جنت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ شوق کو پورا کرے. تو جتنی قسم کے شوق کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی. تو آدمی کا مزاج الگ الگ ہوگا. بعض لوگوں کو زیور پہننے کا شوق ہوگا. زیور سے مراد یہ نہیں کہ نتھنی پہنے گا کوئی آدمی. زیور سے مراد بعض لوگوں کا انگوٹھی کا شوق ہوتا ہے. آپ دیکھو نا آج کل کچھ نہیں مل رہا تو پلاسٹک کا ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بینڈ لگائے گھوم رہے ہیں. کیا فرینڈ بینڈ ہے، فلاں بینڈ ہے. وہ کوئی لوگ جو ہے وہ جیسے چور کو زنجیر پہناتے نہیں، اتنی موٹی موٹی چین پہنے ہوئے ہیں ہاتھ میں. سمجھے؟ چوروں کو پہنائی جاتی ہے ہتھکڑی بڑی ہوئی تھی ویسی زنجیر پہنے ہوئے. تو الگ الگ شوق ہوتا ہے. بہرحال وہ سارے شوق وہاں پورے کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور بلکہ شوق کے لیے سارے سامان مہیا کیے جائیں. آدمی کو سب سے زیادہ شوق عورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا زیادہ سسٹم رکھا گیا ہے وہاں. وہ 70 کیا کریں گے؟ نواب واجد علی صاحب کے 99 بیویاں تھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 999 تھیں. ابھی بھی جو لکھنؤ کا بھول بھلیا ہے وہ تو نیچے والا بند ہے، اوپر والا کھلا ہوا ہے. نیچے والا بعض لوگ کہتے ہیں جو جاتا ہے تو نکل ہی نہیں پاتا، اتنا بھول بھلیا ہے. اس میں کرتے کیا تھے؟ وہ بیویوں کے ساتھ گیم کھیلتے تھے. وہ چھپنے والا گیم ہوتا نہیں ہے، بچے کھیلتے رہتے، ادھر چھپ جاتے ادھر چھپ جاتے. تو نواب صاحب اس میں چھپنے کا گیم کھیلتے تھے. تو وہ الگ الگ کمرے ایسے اسٹائل کے تھے، معلوم ہی نہیں کس نمبر کی بیوی کس نمبر میں چھپی ہوئی ہے. تو ابھی بھی آپ بھی اگر کبھی لکھنؤ جائیں گے تو آپ جب اس میں گھسیں گے تو جلدی سے نکل نہیں سکتے. اس کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ گارڈ ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بھول گئے تو آپ سیدھے اوپر جائیں، سیدھے سے نیچے اترے. ورنہ ہر کمرے کو اس نے ایک ڈیزائن دے رکھا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم اس کمرے میں کب داخل ہوئے، اس کمرے سے کب نکلے. تو اس کا نام بھول بھلیا ہے. تو وہ سارا گیم جو ہے نا ویسے بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن مجید نے جہاں پر کہا ہے زینا حب الشہوات، ہم نے عورت کی محبت کا انجیکشن بہت تگڑا مارا ہے. اور یقینی بات ہے کہ اللہ جب انجیکشن مارے گا نا تو ہائی پاور کا مارے گا، اس کی MG زیادہ ہوتی ہے. وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھ سے کوئی کہتا ہم نے کہا تم اپنا حال مانو، تم کو چکر آنا چاہیے. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. آدمی کو عورت سے دلچسپی رہنی چاہیے. اگر عورت کوئی بری چیز ہوتی تو سب سے پہلے انبیاء کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ عورت سے دور رہنا چاہیے تھا. یہ تو کرسچینٹی نے اور ہندوازم نے ہمارے اوپر یہ پریشر ڈالا کہ عورت کو ایک غلط چیز مانا گیا، عورت کو گناہوں کا ایک آلہ مانا گیا. لہذا ان کے یہاں بزرگی کی علامت ہے کہ عورت سے دور رہنا اور بڑے بڑے اسکینڈل کرتے رہنا. پیپر میں فادر صاحب کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کوئی ان کے بیوی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے انگلینڈ وغیرہ کے اسکینڈل ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ حیرت کریں گے. اس سے بہتر تھا بھائی تم اچھی سی شادی کر لیتے خدا کے واسطے. وہ اسکینڈل جو دنیا کے ہزاروں ہو رہے ہیں اس سے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے جو فطرت رکھی ہے اس فطرت کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. لہذا انسان کو کھانے کی 5 چیزوں کا ذکر وہاں پہ کیا گیا ہے دنیا والے کہ دنیا میں ہم نے یہ 5 چیزوں کی محبت ڈالی ہے. عورت ہے،
اس کو سونے چاندی سے محبت ہے. آپ کتنا بھی بنا دیں وہ بولیں کہ وہ کبھی یہ نہیں بولے گی کہ اچھا یار اب چھوڑو کتنا تم بناتے ہو نا. وہ عورت بھی اب نارمل ہے جس کو سونے سے محبت نہیں ہے. اس کو محبت ہونی چاہیے. جہاں پر ذکر کیا اللہ نے عورت کی محبت کا، اس کے آگے اس نے ذکر کیا ہے کہ زینا حب الشہوات من النساء والقناطیر المقنطرۃ من الفضۃ والذہب. سونے اور چاندی کی محبت کو ہم نے انجیکٹ کیا ہے. اچھی سواری کا ذکر ہے، اچھی سواری کی محبت کا ہم نے ذکر ہے. ہر آدمی کی تمنا کیا ہے؟ سائیکل والے کی بھی تمنا ہے وہ سائیکل ہی کو ڈیکور کر دیتا ہے. کچھ نہیں تو ادھر پھلنا لگا رہا ہے ادھر پھلنا لگا رہا ہے. دیکھا آپ نے پٹھانوں کی سائیکل اگر آپ دیکھیں گے تو سائیکل ہی نہیں نظر آتی. کبھی کبھی اتنا ڈیکور رہتی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیکوریشن پٹھان کرتا ہے اپنی سواری کا. گھوڑے سے لے کر ٹرک سے لے کر سائیکل سے لے کر سب کا. وہاں ہم لوگ رہتے تھے جہاں تو ایک سائیکل تھی اسپیشل جس کو اگر دور ہم نے کئی مرتبہ اس کو فوٹو لیا، دور رہی تو اس کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی سوائے ہینڈل کے. اتنا اس کے اوپر ڈیکوریشن کر رکھا تھا. یہ سب انسانوں کی خواہشات ہیں. ہر آدمی نیچے سے اوپر کی سواری کی بات کرتا رہتا ہے. لہذا جنت کی سواریوں میں اونٹ کا بھی ذکر ہے اور گھوڑے کا بھی ذکر ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ پروردگار عالم نے جنت کے اندر کا منظر کھینچا ہے. بستروں کا اور وہ جو حوریں بیان کی گئی ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی ہم سے کم عمر، چاہے ہماری 90 ہی کیوں نہیں ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں وہ 21 ہو. تو اللہ دونوں کو 21 رکھے گا. مطلب دونوں سے مراد یہ ہے وہ 20 نہیں، اسے 22 رہے گی وہ، کیونکہ انسانی مزاج ہے. قرآن مجید نے حوروں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں. کہتا ہے فیہن قاصرۃ الطرف ایک جگہ کہتا ہے، پھر دوسری کہے گا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. پھر کہتا ہے فیہن خیرات حسان. کہتا حورم مقصورات فی الخیام. ابھی ترجمہ کرتے ہیں آپ سوچیں گے ہم کو عربی سمجھ رہا ہے. فیہا ازواج مطہرہ حور عین فجعلناہن ابکارا. یہ الگ ابھی تو میں نے کم نوٹ کیا، ایسے تقریباً 50 کوالٹیز ذکر کی گئی ہیں حوروں کی قرآن مجید میں. ہر آدمی چاہتا ہے اس کی بیوی کی عمر کم ہو، اللہ اس کی خواہش کو پورا کرے گا. تمہاری سے تمہاری بیوی کی عمر کیا ہے؟ کم ہی ہوگی. پھر ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی پہلے سے کسی کو لائن نہیں مارے رہے. یہ بھلے لائن مارتے رہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ملے نا وہ ایک دم انوسینٹ معصوم. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے لم یطمثہن انس، کہ نہ تو اس کو کسی مرد نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. ایک دم جو ہے وہ عورتیں جو ہوں گی وہ معصوم ہوں گی. اور ہم لوگوں کے سامنے، خاص کر مردوں کے سامنے، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ. یہاں کی تو عورت اگر ذرا بیوٹی ہو گئی نا تو آپ کو لفٹ ہی نہیں دے گی، اس کو اپنے ہی حسن پر ناز ہے. جنت کی حوریں جو ہوں گی حالانکہ بڑی خوبصورت ہوں گی، لیکن ان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا تکبر نہیں رکھے گا. یہاں پہ تو کیا ہے، حسن آیا تو تکبر پیرلل چلتا ہے. وہاں پر حسن کے باوجود بھی اللہ ان کے دماغ سے کیا کرے گا، تکبر والا شل نکال دے گا. کیونکہ تکبر اگر نخرے دکھائیں تو فائدہ کیا ہوا؟ لہذا وہ تکبر والا شل پروردگار عالم کیا کرے گا، ان کے وہاں سے نکال دے گا. وہ ان مردوں کو دیکھ کر کے کہیں گی کہ شکر ہے مالک کا کہ تم جیسا مرد میری قسمت میں لیا. ہم اندر اندر اپنی قسمت میں ناز کریں گے لیکن بولنے کا نہیں مزہ. وہ خود آپ سے بولیں گی